عسى الله أن يتوب عليهم۔ پچھلے جمعے میں اور اسی طرح آج کے جمعے کے خطبے میں اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ امید رکھنا کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، چاہے ایک انسان کے اپنے جسم کے حوالے سے ہو، یعنی صحت کے حوالے سے کہ جو بیماری ہے اللہ شفا عطا کرے گا، بچوں کی نافرمانی کے حوالے سے ہو، امید رکھنی چاہیے کہ یہ فرمانبردار ہو جائیں۔ اسی طرح کوئی غریب ہے، غربت میں ہے، فقیری میں ہے، تو وہ امیری کی امید اللہ سے رکھے کہ اللہ اسے حلال رزق عطا فرمائے گا، جن کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل ہے جس میں اللہ سے امیدیں قائم رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑی جو امیدیں ہیں وہ آخرت کی امید، اللہ سے ملاقات کی امید ہے، جنت حاصل کرنے کی وہ امید ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک ضروری بات وہ یہ ہے فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَرْجُهُ، اگر انسان جو ہے حق کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ حق کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اس سے امید رکھ سکتے ہو، اس کے بارے میں کہ یہ کامیاب ہوگا اور یہ آخرت میں بھی بلند درجات کا مستحق ہوگا۔ حق کیا ہے؟ الحق من ربک، اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے وہ حق ہے، قرآن و حدیث۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ حق ہے، خود اللہ رب العالمین الحق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، تو اللہ کے جتنے بھی ہم قریب ہوتے ہیں اس قدر زیادہ جو ہے ہم سے خیر کی امید وہ رکھی جا سکتی ہے، کامیابی کی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قدر رب العالمین سے انسان دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس سے خیر کی امید وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ اسی امید کے حوالے سے ہے، مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اور سفید چادر اس پہ جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، سفید کپڑا تھا۔ ثم اتیتہ فاذا هو نائم، پھر میں اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے۔ ثم اتیتہ، یہ پھر چلے گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تیسری مرتبہ جب آیا تو وہ قد استيقظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے، تو یہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اور صحابہ کرام نے اکثر جو ہے وہ طریقہ سیکھ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا، جو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اس طریقے سے بیٹھے اور اپنے ہاتھ جو ہے اسے رکھے تھے، تو وہ صحابہ کرام اکثر ایسے بیٹھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر یہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، اس طریقے سے وہ خاموشی سے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور پھر اسی کلمے پر جو ہے وہ فوت ہو جائے، یعنی مرتے دم تک وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ صحابی بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، اور اس کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اس نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، زناکار ہو، چوری کرنے والا ہو، زنا کر رہا ہو، چوری کرتا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زنا کرتا ہو، اگرچہ وہ چوری کرتا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمے کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے میں نے دوبارہ کہا کہ اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے تب بھی جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے، چوری کرے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب چوتھی بار جو ہے وہ
اس صحابی نے دوبارہ پوچھا، یعنی اس کو عجیب لگ رہا تھا کہ ایک انسان کلمہ پڑھے گا پھر وہ ایسے گناہ بھی کرے گا، زنا جیسے بڑی گناہ کرے گا اور چوری جیسے کبیرہ گناہ کرے گا، کیونکہ جس گناہ پر حد کا ذکر ہو، بہت سخت سزا کا ذکر ہو، تو علماء نے کہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ جنت میں جائے گا، اعلی رغم انفی ابی ذر، اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ناک خاک آلود بھی ہو جائے تب بھی جو ہے وہ جائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ پڑھا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی بات کہی۔ اب اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہوگا لیکن وہ زندگی گزارے گا تو اس سے چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرے، بڑی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو وہ شخص کافر ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو۔ تو ایسی بات نہیں۔ کچھ لوگ جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، جو شخص کبیرہ گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن مسلمان بھی نہیں کہیں گے۔ یہ ان کی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ دوسرے خوارج ان کو کافر کہہ دیتے کہ اگر کسی نے چوری کی، کسی نے جو ہے وہ زناکاری کی، کوئی اور بڑا گناہ کر لیا، لیکن آخرت کے حوالے سے پھر یہ دونوں ایک ہوتے۔ یعنی وہ خوارج بھی کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور معتزلہ بھی کہتے تھے کبیرہ گناہ کرنے والا انسان وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے دنیا سے جاتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ان گناہوں سے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا تو باقی جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں اگر اللہ چاہے اور جس کے لیے چاہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر اللہ چاہے جس کے لیے چاہے تو اللہ جو ہے شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یا تو ایسے بندے کو جہنم بھیج دے گا، اس سزا کے بعد جنت میں جائے گا، یا بغیر سزا کے اللہ اسے معاف کر دے گا اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ معاف کر دے گا اسے۔ تو اس بات کو ذہن میں وہ رکھنی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا، اور شرک سے جو کم گناہ ہے تو اللہ اس کے لیے معاف کرتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا کہ سب کے لیے میں چاہتا ہوں اور اس کے لیے چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی چاہتا ہوں، کسی کا نام تو ذکر نہیں ہے، تو ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، اور اس میں آپ بھائیوں کی توجہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سنتوں پر عمل بھی کریں۔ اکثر ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سواری کے آداب کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے، ایک سواری اس کے پاس لائی گئی، یہ جب اس پہ سوار ہونے لگے تو کہا بسم اللہ۔ جب آپ سواری کرتے ہو، سوار ہوتے ہو تو اس ٹائم بسم اللہ کریں، ایک بات وہ ذہن میں رکھیں۔ فلما استوى علیہا، پھر جب آپ اس پہ صحیح طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بائک ہے، موٹر ہے، بس ہے، کچھ بھی ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے، جب صحیح طریقے سے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اکثر بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے۔ پھر جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ہے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ پھر اس کے بعد ثم ضحک، جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تو اس کے بعد ہنسے تھے، مسکرائے۔ فقلت، تو یہ راوی کہتا ہے کہ
میں نے کہا مما ضحکت یا امیر المومنین، ان کو کہ امیر المومنین تھے کہ امیر المومنین آپ کیوں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ما فعل، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی ایسا کام کیا کہ جب سواری پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ کہا، پھر جب بیٹھ گئے الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پھر جو ہے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کہا سبحانک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی، اور پھر مسکرائے اللہ کے نبی سے۔ تو میں نے بھی اسی طرح کیا۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ اس راوی سے کہتا ہے جس طرح تو نے پوچھا تو میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں مسکرائے، میں نے کچھ کام تو ہوا نہیں، کیوں مسکرائے ایسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب الرب من عبدہ، رب العالمین اپنے بندے سے تعجب کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ویقول، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو مجھ سے ہی گناہوں کی بخشش جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ اور پھر ایسی حالت میں آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے جب سواری پہ سوار ہوتا ہے، باغ دوڑ لگی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، ایک کو رخصت سے دوسرے عجیب سامان سیٹ کرنا ادھر ادھر، اور ایسی حالت میں بھی ایک انسان کو یہ فکر ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو واقعی یہ بڑا ہی وہ سنجیدہ شخص ہے، رب العالمین تعجب کرتا ہے ایسے بندے۔ تو یہ جو میں نے سنت طریقہ بتا دیا ہے سواری کا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بیان کرتے ہیں رب العالمین سے، رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ایک شخص نے، اللہ کے ایک بندے نے گناہ کر ڈالا اور پھر کہا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں، گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں کو پر پکڑتا بھی ہے۔ ثم عاد، لیکن اس نے جو ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ کیا، دوبارہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ کہا کہ میرے رب مجھے بخش دے، تو رب العالمین نے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور یہ جانتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے اور میرا رب پکڑنے والا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ پھر جو ہے رب العالمین اس کو معاف کرنے کے بعد پھر یہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ مسلمانوں کی حالت ہے، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، جس وقت ہم توبہ کرتے ہیں کسی گناہ سے اور اس وقت ہم مخلص ہو، اس وقت ہمارا ارادہ پکا یہ ہو کہ ہم اس گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم اس پر پشیمان ہو، آئندہ میں یہ کام نہیں کریں گے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس وقت ہم مخلص ہو دل سے۔ تو چاہے اس طرح توبہ کرنے سے ہم دن میں 70 بار بھی توبہ کریں، 70 بار گناہ کریں، 70 بار ایسے ہی اخلاص کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ معاف کرے گا۔ ہاں ایک شخص سے وہ دل میں ہی رکھتا ہے کہ ویسے کہتا ہوں استغفر اللہ اور گناہ نہیں چھوڑوں گا، تو وہ خود کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جو بھی کرتے ہو کرو، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، بخشش میں نے کر دی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی امید کی حدیث ہے۔ دیکھو ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر کسی سے مسئلہ پوچھا، اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو اس نے 100 پورے کر دیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد جو ہے ایک عالم نے اس کو صحیح مسئلہ بتایا کہ آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو گنہگاروں سے بھی دور ہو جاؤ، یہ جو شہر ہے تیرا اس کو چھوڑ دو، دوسرے علاقے میں نیک لوگوں کی بستی میں اور گاؤں میں وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کرو، توبہ اخلاص۔ یہ چلا گیا، روانہ ہو گیا، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں ہے کہ راستے میں ہی فوت ہو گیا اور رب العالمین نے اس کو بخش کے اس کے اخلاص کیا۔ دنیا کی بات الگ ہے، ایک شخص قتل کرتا ہے، قانون اس کو گرفتار کرتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے،
تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس بات کو سوچنا چاہیے، ایک شخص ہے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حکومت اس کو گرفتار کرتی ہے اور یہ اس قتل پر خوش ہے، تو یہ قصاص بھی ہو جائے گا، تب بھی جو ہے معافی کا ذریعہ جو ہے اس نے اپنے لیے نہیں بنایا. معافی جو ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ خود اللہ سے معافی ہوں. یہ قتل کے بدلے قتل ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے. آپ جو ہے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اللہ سے بخشش طلب کرو، بخشش مانگو گے تو تب جا کے بخشش ملے گی. اس بات کو سمجھنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی بہت ہی امید کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھیں، اور اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جس طرح ہم چاند دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، چاہے کتنا بھی رش ہو، سب لوگ دیکھ سکتے، لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ لمبی حدیث ہے تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو مسلمان جو گنہگار ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو یہاں پر جو نیک مسلمان بچ گئے جہنم میں جانے سے، تو وہ یہ بحث مباحثہ شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کیے کرتے تھے، کہیں ہمارے مسلمان بھائی یہ جہنم میں گئے ہیں. فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جس کو بھی جانتے ہو اس کو نکالو. یہ جو جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوا ہے، یہ مسلمان پھر ان مسلمانوں کو نکالیں گے جن کو وہ جانتے ہیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے چہرے جو ہے آگ سے جلیں گے نہیں، کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کی جگہ ہیں، تو چہرے کو اللہ ان کو بچائے گا. یہ ان کو پہچانیں گے. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو وہ جہنم سے نکالے گا. ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ فوت ہوا. اس نے اپنے غلام سے کہا آزاد کردہ کہ دیکھو لوگ جمع ہو گئے ہیں جنازے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ہاں لوگ جمع ہوئے ہیں. تو اس سے پوچھا اس صحابی نے 40 تک ہوں گے، 40 تک ہوں گے بندے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، نکلتے بس جنازہ پڑھتے ہیں. جب 40 تک جمع ہو گئے ہیں تو بس پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص جب مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہو جاتے ہیں لا یشرکون باللہ شیئا، یہ بات ضرور ہے. 40 ایسے بندے جنازے میں شریک ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، 40 موحد بندے، تو اللہ ان موحدین کی، ان مسلمانوں کی اس مرنے والے شخص کے بارے میں سفارش جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی ان کو بخش دیتا ہے. اب ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے مسلم میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے رات کو اپنے ہاتھ پہ لاتا ہے تاکہ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. یعنی رات کو اللہ ہاتھ پہ لاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دو تاکہ میں اس کو معاف کر دوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دن کو تاکہ رات کو جن لوگوں نے سورج نکلنے سے پہلے، وہ مغرب سے نکلنے سے وہ گناہ کیے ہیں، اس کو معاف کر دو. یعنی قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہر دن ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کرتا ہے. جن لوگوں نے رات کو گناہ کیے دن کو معاف کر دے، جنہوں نے دن کو گناہ کیے رات کو معاف کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے ہمیں دن رات اللہ سے بخشش مانگی تاکہ اللہ جو ہے ہمیں
معاف فرما دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بخاری میں ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، اور بچہ اس کا گم ہو گیا ہے، تو اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، کیا تم یہ جو عورت ہے، کیا یہ اپنی عورت کو اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ جو ماں ہے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے بچے کو آگ میں کبھی بھی نہیں ڈالے گی اگر یہ طاقت رکھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ ضرور اللہ جو ہے ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ عورت جس طرح اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے بندے بھی بننا چاہیے۔ دیکھیں، ماں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مائیں بھی اپنے بیٹوں کو سزا دیتی ہیں جب برداشت سے ان کے جرائم بڑھ جاتے ہیں، مائیں ناراض بھی ہوتی ہے کہ ان کو معاف نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العالمین 70 ماں بلکہ اس سے زیادہ سے جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے لیے طرح طرح کے راستے کھولے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرمائے۔ یہ ایک اور حدیث ہے بخاری میں، 21 منٹ کا درس ہو گیا، 9 منٹ انشاءاللہ باقی ہے، اس میں اچھے احادیث آپ اور بھی سن لیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی ہوئی ہے، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے حشرات ہو، عوام، اسی وجہ سے آپس میں مہربانی کرتی ہے، اسی وجہ سے آپس میں رحم اور ترس کا معاملہ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جو وحشی جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں یہ حالت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن اپنے بندوں پر ان 99 رحمتوں کے ساتھ رحم فرمائے۔ تو یہ بھی بڑی امید کی وہ حدیث ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ تو وہ حدیث آپ لوگوں نے اکثر سنی ہے، دوبارہ سننے سے جن لوگوں نے سنی ہے اس کے ذہن میں وہ حدیث راسخ ہو جاتی ہے، عمل کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سنی ہے تو وہ ان کو معلومات حاصل ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ گئے، چلے گئے، تو واپس نہیں آئے، واپسی میں انہوں نے بہت دیر کر دی، تو ہم ڈر گئے کہ کسی نے اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نہیں ہمارے پاس۔ تو ہم جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ڈر گیا، اور میں نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں کہاں گئے۔ تو ایک باغ میں آیا، دیکھا کہ باغ کے جو ہے ارد گرد ساری جگہ وہ بند ہے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے، تو ایک جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک گیدڑ کی طرح میں اپنے جسم کو جو ہے وہ سمیٹا اور اس میں داخل ہو گیا، اندر چلا گیا اس باغ کے اندر۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو فرمایا ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ آ رہے ہو؟ کہا، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا ما شأنک، کیوں، کیا ہوا، کیا مسئلہ تھا تیرا؟ قلت کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے پاس تھے اور اٹھ کے چلے گئے، پھر بہت دیر کر دی آپ نے واپس آنے میں، تو ہم ڈر گئے کہ آپ کو جو ہے کسی نے پکڑ لیا ہے، تو سب سے پہلے میں ڈر گیا اور یہاں آ گیا اس طریقے سے، پھر جس طرح باغ میں داخل ہوئے تھے وہ بھی تھا۔
اور یہ کہا کہ صرف اکیلا میں نہیں ہوں، وہ ہاؤلاء الناس ورائی، اور بھی بہت سے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ میرے پیچھے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، فرمایا اے ابو ہریرہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے چپل وہ دے دیے، نعلین مبارک وہ دے دیے، اور کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے ساتھ، یعنی نشانی کی طور، جو بھی تجھے اس بات کے برے مل جائے تو، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور اس پر دل سے یقین کرنے والا ہو، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، اس کو جنت کی خوشخبری دے۔ تو یہ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر حدیث میں یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کو دل سے تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی اس قدر اہمیت ہے کہ ساری زمین اور آسمان کو کوئی برباد کر دے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی ناحق قتل کرنا، خانہ کعبہ کو ویران کرنا، اس کو گرانا، اس کو برباد کرنا، اس سے بڑا گناہ جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ یہ کیونکہ کلمہ بڑا وزنی چیز ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھو تو یہ کلمہ بھاری، یہ کوئی معمولی ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں حج عمرے زیادہ کرتا ہے، فلاں سخاوت بہت کرتا ہے، فلاں جہاد بہت کرتا ہے، بالکل یقیناً بڑے بڑے کام ہیں، لیکن ان سب سے بڑا کام لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائش کی تھی کہ مجھے خاص ذکر عطا کیا جائے اور ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس نے کہا کہ سب مسلمان یہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمان یہ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس سے یہ بات ذکر کی تھی کہ کلمہ بہت وزنی کلمہ۔ ایک حدیث انشاءاللہ یہ اس میں ہو سکتا ہے۔ اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی ہے کہ بدری صحابی یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام میں بڑے بڑے رتبے ہیں، بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، کچھ صحابہ کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل چکی تھی، اسی طرح بیعت الرضوان میں جو لوگ شریک تھے سب کو معاف کر دیا گیا ہے، اور بدر کے صحابہ سارے جو ہے ان کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بدری صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بنی سالم کے ان کو لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس مسجد کے اور ہمارے گھر کے درمیان جو ہے وہ ایسی جگہ تھی کہ جب بارش ہوتی تو وہاں پر پانی بہت آ جاتا تھا، تو میں مسجد نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ایک تو میری نظر بھی جواب دے چکی ہے، نظر کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ مسجد اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی بہت زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ آئیے میرے گھر میں ایک جگہ خاص کرتا ہوں اور اس میں جو ہے آپ نماز پڑھیں۔ اچھا یہ ایک مسئلہ ہے، صحابہ کرام گھروں میں کچھ جگہوں کو مخصوص کر دیتے تھے، یہ ان کی گھروں کے اندر مسجد ہوتی، وہاں خواتین نماز پڑھا کرتی تھی، اور اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ نوافل پڑھ کرتے، سنتیں پڑھا کرتے تھے، فرض کے لیے جو ہے وہ مسجد آتے تھے، باقی سنتیں نوافل وغیرہ وہ اس جگہ میں پڑھتے۔ جس طرح دیکھو ہم ہر چیز کے لیے کمرے محسوس کرتے ہیں، یہ بیڈ روم ہے، بیڈ روم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ہمیں مسجد کے گھر میں نماز کے لیے تلاوت کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص کرنی چاہیے تاکہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا سکے اور تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ لوگ وہاں اپنے گھر کے لوگ نماز پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ آئیے اور ایک جگہ پہ میرے گھر میں نماز پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نفل نماز خیر و برکت کے لیے ان کو بلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب آلو، یعنی انشاءاللہ میں کروں گا، آؤں۔ یہ رات گزر گئی اور صبح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو ساتھ لیا، جہاں بھی ہے ابوبکر ہے، عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ بعد مشتد النہار، جب دن چڑھا
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر پہ اور اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو بیٹے نہیں, سب سے پہلے اس سے جس کام کا کہا تھا کہ میں کروں گا اسے کہا جگہ دکھاؤ تاکہ وہاں نماز پڑھے. تو انہوں نے جگہ دکھائی, وہاں پر انہوں نے نماز ادا کر دی. وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر وصففنا وراءہ, تو انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ جتنے موجود تھے سب نے صفیں بنا لی پیچھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی. پھر سلام پھرنے کے بعد بیٹے تو یہ صحابی فرماتے ہیں عتبان رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا تھا. یہ گوشت جو ہے اس کی بوٹیاں وہ باریک باریک کر کے, جس طرح قیمت جیسا ہوتا ہے, اس کو بہت باریک کر کے اس کو پانی میں وہ جوش دیا, ابالا, پھر اس میں آٹا ڈالا. اس طریقے سے انہوں نے ڈش تیار کی اور بیٹھ گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تو اس وجہ سے اور لوگ بھی آ گئے, یہ جو پھر صفیں بن گئی ہے اور بھی مزید آتے رہے تھے. تو اتنے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے گھر میں تو فقال رجل منهم ما فعل مالک. آپ سوچیں نا, اگر آج کل کوئی بڑا اچھا سا عالم آ جائے اور ایک بیٹھک میں ہو اور ایک کہتا ہے ادھر بیٹھا, چل ادھر جمع ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جگہ جاتے ہیں, وہاں جتنے صحابہ تھے وہ پہنچ گئے, تو اتنے میں بات چیت ہو رہی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ ایک صحابی کا نام بھی, اس کا نام تھا مالک رضی اللہ عنہ, کہ مالک جو ہے نظر نہیں آ رہا. فقال رجل منهم, تو انہی بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ ذاک منافق لا يحب اللہ ورسولہ, منافق انسان ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے. جذباتی قسم کی بات کی بھی, کہنے وہ نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی نہیں کر رہا, نہیں آ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمہ پڑھنے سے اس کا کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے چہرے کے خاطر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو اس شخص نے کہا اللہ اور رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی محبت اور بات چیت منافقین کے ساتھ ہے. اب وہ اور یعنی اس معاملے پر وہ ناراض ہے, تو دوبارہ اس نے یہ بات کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار, بے شک اللہ نے آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کی چہرے کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کرتا. بہت ہی بہترین حدیث ہے. کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو روکا. تم دیکھتے نہیں ہو کلمہ پڑھا ہے اس نے, اور یہ کلمے میں وہ پڑھنے میں وہ مخلص ہے, خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, یعنی بغیر تحقیق کے اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف نہ کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.